ہلالی صاحب، یہاں پر میری بھی مختلف لوگوں سے جو انالسٹ ہیں، کچھ جو ریٹائرڈ سروس کے لوگ ہیں، سروسز کے، ان سے بھی بات ہوتی ہے، کچھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ذرائع ہیں۔ ہمیں تو جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب کے دورے کے موقع پر بھی کچھ اناؤنسمنٹس کی گئی تھیں کہ کون کون جا رہا ہے، لیکن وہ بھی پھر اس میں بھی تبدیلی کی گئی، اور کچھ جو ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور کی جو تقریبات تھی باقاعدہ جس کا ذکر تھا، فورسز میں علم تھا، ان کو منسوخ کیا گیا۔ ابھی کب وہ ہوں گی کچھ پتہ نہیں۔ ان حالات، اور یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ ان حالات میں وزیر اعظم صاحب کو کوئی سپورٹ چاہیے، کوئی انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو، جو مجھے ذرائع نے بتایا، یہ بتا چکے ہیں کہ وہ جو ان کی جو سوچ اپروچ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک ہیڈ آن والی سچویشن ہے۔ میں اس لیے بار بار یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ نمائندے ہیں صدر جو بائیڈن کے، لیکن یہ جو ملاقات ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی پرنس محمد کی بھی دعوت تھی، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایونٹ تو یہ جان کیری سے ملاقات کا ہو گیا وہاں پہ۔ جی ہاں، دیکھیے دو چیزیں میں جلدی سے کہہ دوں۔ یہ سوچنا کہ ہمارا کوئی آبلیگیشن کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، جس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر ٹیررسٹ گروپس افغانستان میں آئیں تو ان کا فرض ہے کہ ان کو ختم کریں، اور اگر وہ نہ کہ تو میرے خیال میں امپلائیڈ تھا کہ امریکہ آ کے کرے گا۔ امریکہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ کسی صورت میں آپ ٹیررسٹ گروپس کو افغانستان میں پنپنے نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے یہ لکھ کے نہیں کہا ہے کہ اگر تم کرنے دو ہم آئیں گے، the implication is clear and direct۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ طالبان نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو پتہ بھی ہوگا، there are various groups of the طالبان، 5-6 گروپس ہیں۔ ہمارا جو ان کا رشتہ ہے it's very good with one of those groups۔ دوسرے جو گروپس ہیں ان کے کوئی اور دوستیاں بھی ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جو طالبان کر رہے ہیں اگینسٹ IS اور واٹ ایور اٹ از، تو پھر آپ بتائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ چاہیں گے کہ ایک کوریڈور ہو، اس کوریڈور کا نام جو وہ ایک زمانے میں کہتے تھے دی ایئر بولیوارڈ اکراس پاکستان، اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ باتیں ہونی چاہیے ان کے اور ہمارے درمیان فرام دیئر پوائنٹ آف ویو؟ آف کورس۔ اس لیے جب فارن آفس اسپوکسمین نے ڈینائی کیا تھا کہ CNN کا رپورٹ کہ یہ اگریمنٹ ہونے والا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس نے یہ نہیں ڈینائی کیا کہ ایسے باتیں نہیں ہوئی ہے، اس نے شاید یہ کیا کہا ہوگا کہ اگریمنٹ از ناٹ in view at the moment۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ let us not close our eyes۔ جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ this is what the position should be۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پالیٹیشنز جو جا کے یہ مشنز کو ملتے ہیں، نہیں ملنا چاہیے، مگر پھر مشن کی جو شارجے ہے وہ ہر چند دنوں کے بعد کسی بڑے آدمی کے ساتھ ان کا بھی تصویر نکل آتا ہے، تو obviously ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے جائیں اور ملاقات کریں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیڈز کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ بات میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بات چیت ضرور میرے خیال میں ہو رہا ہے۔ اٹ ہیز ناٹ ریچ دا اسٹیج کہ پرائم منسٹر ویٹو کریں یا کوئی اور ان کو کہیں کہ سوچ کے بات کرو، بیکاز آلریڈی جیسے آپ کو پتا ہے IMF کے جو اب کنڈیشنز آ رہے ہیں کہ ڈیفینس کے اکاؤنٹس ٹرانسفر کرو، ان ادر ورڈز یہ سب چیزیں جو کنڈیشنز آ رہے ہیں، دیز آر وی ڈڈ ناٹ اینٹیسپیٹ دیز کنڈیشنز۔
हमें सोचना पड़ेगा इनके बारे में। दूसरी बात ये है, फाटफ पे भी हम चल रहे हैं और फ्रैंकली ये सब निगोशिएशंस $1 बिलियन के लिए हो रहा है और IMF का ठप्पा पाकिस्तान पे, इसलिए कि जब वो ठप्पा मिलेगा तो दूसरे मुल्क भी आके और वर्ल्ड बैंक और इदारे हमें पैसे देंगे। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और बल्कि मैं समझता हूँ फाइनली लेट मी से कि ये जो विजिट है सऊदी अरेबिया का, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों गए उनके साथ, फॉरेन मिनिस्टर क्यों गए उनके साथ, और कहा गया था कि कोई और इदारे का एक हेड जाने वाला था जो नहीं गया बाद में। कहने की बात यह है कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के इन लोगों की आपकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं समझता हूँ इलानी साहब मैं आपको रोकूं। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह, बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा वजह है जो वो गए हैं सऊदी अरेबिया इस पूरे टीम के साथ, और मेरे ख्याल में शायद बाद में मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ भी कोई गुफ्तगू होगी, कोई अनाउंसमेंट होगा कि उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी है ऐसा कुछ हो। ये सब चीज़ें आप बिल्डिंग अप कि भाई हमारा इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। एट द मोमेंट हमारा पोजीशन इज वेरी वीक। देखिए ये जो सप्लाई चेन का ब्रेक डाउन हो गया है, ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। सप्लाई चेन का ब्रेक डाउन ये है समीर साहब कि अगर आपके पास पानी है तो मेरे पास बोतल अभी तक तैयार नहीं है, और अगर मेरे पास बोतल है तो जो टॉप उस बोतल का किधर से आना है वो अभी तक तैयार नहीं है, और कुरियर से जो लेबलिंग आना है वो तैयार नहीं है। तो ये सप्लाई ब्लॉकेज जो कोविड ने क्रिएट किया है, इट्स कॉज्ड अ ह्यूज मेस। इसलिए बाइडेन टेलीविजन पे आके अमेरिकनों को कहने लगा कि खुदा के लिए जाओ बंदरगाह और हार्बर पे और मदद करो हमारे लोग को अनलोड करने सामान के वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे और इकोनॉमी चले। तो देखिए, और इन्फ्लेशन 30 और 40% बढ़ने वाला है। I mean, it's going to be terrible. तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में जो भी हमारे फिक्स पोजीशंस थे और जो भी हमारे जो आम पोजीशंस हैं, all that has to change, because अब जो होने वाला है इकोनॉमीज को आपको ऑन द रन, ऑन द गो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तैयारी कर रहा है कि भाई ये 10% नहीं 30% जब इन्फ्लेशन होगा फिर क्या होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।